حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ رات کی خاموشی تھی، مکے کی وادی میں ستارے اپنی پوری چمک کے ساتھ چمک رہے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاکیزہ اور نرم دل عورت، اور وہ پاک اور نیک عورت جو ہماری نبی کی والدہ تھیں، اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھیں۔ دل میں ایک سکون تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجب سی روشنی اور نرمی ان کے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور ان کے بطن سے نکلا اور شام اور بصرہ کے محلات کو روشن کر گیا۔ انہیں آواز سنائی دی، آپ تمام جہانوں کے سردار کو جنم دیں گی۔ معجزات اور واقعات جو انہوں نے خواب میں دیکھے، حضرت آمنہ کا نور دیکھنا، آپ نے اپنے گھر میں ایک ایسی روشنی دیکھی جو عام چراغ سے بڑھ کر تھی۔ اس نور سے گھر کا ماحول بدل گیا، ایک سکون اور خوشبو جیسی کیفیت پھیل گئی۔ آتش کا دف فارس بجھ گیا۔ اس وقت فارس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جو کبھی بجھی نہیں تھی۔ ولادت کی رات اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ کسرا کا محل لرز گیا۔ ایران کے بادشاہ کسرا کا محل لرز اٹھا اور اس کے 14 کنکرے گر گئے۔ یہ آنے والی تبدیلیوں کی علامت تھی۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ ایک مشہور جھیل جو مدتوں سے بہتی تھی وہ اچانک خشک ہو گئی۔ شیاطین کا آسمان پر چڑھنا رک گیا۔ جادوگر اور کاہن جو ستاروں کی خبریں لیتے تھے اس رات آسمان سے محروم ہو گئے۔ نور کا ظاہر ہونا، روایات میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے فرمایا، میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ پرندے اور فرشتوں کا ہجوم، مکے کے آسمان پر ایک نورانی روشنی اور پرندوں جیسی مخلوق دیکھی گئی جو گویا خوشی منا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا طریقہ اور کیفیت۔ عام طور پہ دائیاں عورتیں ولادت کے وقت حاملہ عورت کی مدد کرتی تھیں۔ عرب کے دستور کے مطابق بھی عموماً عورتیں کسی بھی ولادت پر مدد کے لیے آیا کرتی تھیں، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو ان کے پاس ایسے کچھ عجیب نورانی عورتیں آئیں جو عام عرب کی عورتیں جیسی نہیں تھیں۔ ان کے چہرے پہ ایک خاص نور تھا اور وہ کوئی اور مخلوق لگتی تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جنت کی حوریں تھیں جنہیں ولادت کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات کے حساب سے جب پیدا ہوئے تو بالکل پاکیزہ تھے۔ عام بچوں کی طرح آپ کے معاملات نہیں تھے، کیونکہ آپ عام بچے نہیں تھے، آپ خاتم النبیین تھے، رحمت للعالمین تھے۔ اسی لیے بعض مورخین لکھتے ہیں آپ دنیا میں ایسے آئے کہ گویا پہلے سے نہلائے ہوئے ہوں، کپڑوں میں لپٹے ہوئے۔ کہتے ہیں روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑے میں، ایک نورانی کپڑے میں لپٹے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک نور میں لپٹے ہوئے تھے، ان کی خاص کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے اور اپنی شہادت کی انگلی بلند کی، آسمان کی طرف اٹھائی، ساتھ ہی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، امتی امتی، میری امت میری امت۔ آپ کی خاص نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر نہ کوئی ناپاکی تھی، نہ عام بچوں جیسی عادات۔ ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، بدن سے خوشبو آ رہی تھی۔ ولادت کے بعد کے مناظر میں کہتے ہیں کچھ روایات میں کہ حضرت آمنہ کے کمرے میں ایک ایسی روشنی پھیل گئی کہ مکے کے گھر جگمگا اٹھے، فرشتے نازل ہوئے اور کائنات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جنت کی حوریں حضرت آمنہ کے پاس آئیں، یعنی یہ ولادت ایک آسمانی انتظام کے تحت کی گئی تھی۔ ربیع الاول کا واقعہ، ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آمنہ کے گھر مکہ مکرمہ میں عام الفیل ہاتھی والے سال میں 12 ربیع الاول بروز پیر فجر کے وقت وہ نورانی سات آئی جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ دنیا کے سارے اندھیرے مٹنے لگے، آسمانوں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جو عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں، اسی رات ایران کے بادشاہ کسرا کے محل کے 14 بلند محرابیں ٹوٹ گئیں۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ حضرت آمنہ کو خواب میں دکھایا گیا۔ وہ خواب جس کی تعبیر سیم
ویسے ہی لکھی جا چکی تھی۔ آتش کا دب فارس جہاں 1000 سال سے آگ جلتی تھی اچانک بجھ گیا۔ بحیرہ صابر ایک مشہور جھیل خشک ہو گئی۔ آسمانوں پہ سے نور کی بارش ہوئی کہ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے سامنے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نے محل شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ اہل مکہ کی خوشی، پورا مکہ اس خوشبو اور نور سے بھر گیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، خوشی کے ساتھ کعبے میں چکر لگایا، شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ننھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملنا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ نومولود بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کے لیے دیہات کی پاکیزہ فضا میں بھیجا جاتا تھا تاکہ بچے صحت مند، بہادر و فصیح زبان والے پیدا ہوں اور اچھے قابل بنیں۔ اسی دستور کے مطابق مکے میں مختلف عورتیں بچوں کو لینے آیا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، لیکن وہ غریب تھیں۔ ان کی اونٹنی کمزور اور بکریاں دبلی پتلی تھیں۔ کوئی بھی خاندان انہیں اپنے بچے دینے پر راضی نہ ہوتا۔ مقدر کا لمحہ تھا، آخر میں تمام عورتیں مکے کی عورتوں سے بچے لے کر چلی گئیں اور وہ اکیلی رہ گئیں، اور ان کے حصے میں حضرت آمنہ کا گھر آیا۔ جب وہ حضرت آمنہ سے ملی تو آخر میں حضرت آمنہ نے اپنے نورانی بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ وہ خوش ہوئیں، لیکن انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہ بچہ تو ساری کائنات کا رحمت بننے والا ہے۔ برکتوں کا نزول شروع ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر اور ان کی زندگی میں اور ان کے گاؤں میں۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ نے ننھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، ان کے سینے میں دودھ کی کمی پوری ہو گئی۔ ان کا اپنا بچہ بھی خوب سیر ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ واپسی کے سفر میں ان کی وہ کمزور اونٹنی جو پہلے سب سے پیچھے رہتی تھی اچانک طاقتور ہو گئی اور قافلے کی سب سے آگے چلنے لگی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ان کے گھر پہنچتے ہی وہ بکریاں جو کبھی دودھ نہ دیتی تھیں اب اتنا دودھ دینے لگیں کہ سب لوگ خوب سیراب ہوئے اور خوش ہو گئے۔ پورے قبیلے والے حیران تھے کہ جب سے حلیمہ کے گھر یہ بچہ آیا ہے، اس کے گھر پر اللہ کی رحمت اور برکتیں برسنے لگی ہیں۔ پیارے دوستوں، 12 ربیع الاول اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دنیا کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ حقیقی جشن میلاد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ سب باتیں سیرت ابن بشام، طبقات ابن سعد، دلائل نبوہ بحقی وغیرہ میں سے بیان کی گئی ہیں۔ ان کتابوں میں سے یہ روایات لی گئی ہیں جو چھوٹے سے انداز میں میں نے آپ کو سنائی۔ الفاظ اگر آپ کے دل کو چھو گئے ہوں تو ہمارے چینل ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس بابرکت مہینے کی نعمتیں، رحمتیں ہم سب پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ کوکو کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔